میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس عنوان کا تعلق میرے پچھلے عنوان سے، جو کہ شکر کا بیان یا شکر کی اہمیت اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی، اسی سے جڑا ہوا بہرحال یہ بھی عنوان ہے، اور یہ ہے صبر کی اہمیت اور فضیلت. یاد رکھیں، یا صبر کی اہمیت اور اس کے فضائل. بہرحال ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور یہ بات جانی تھی کہ شکر کی کیا اہمیت ہے. پھر یہ بات میں نے تبھی رکھی تھی کہ صبر اور شکر یہ دو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک، اور ایک موجود ہوتا ہے تو دوسرا بھی موجود ہوتا ہے، اور ایک غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے. مطلب اگر بندہ صبر کرے تو شکر کا مادہ اس میں ہوتا ہے، اور اگر صبر چھوڑ دے تو شکر بھی خود بخود نکل کر چلا جاتا ہے. تو صبر یہ اپنے آپ میں بہت عظیم، بہت بڑی نعمت یاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے صبر والی نعمت جس شخص کو عطا کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے، اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑی نعمت اس شخص کو دے دی صبر کی شکل کے اندر. یاد رکھی، اور یہ بہت اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. اس صفت کا جس کو ہم کہیں گے سب سے زیادہ پیک، اس کی اونچائی انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیگر لوگ جو ان پر ایمان لائے، اصحاب، اور اس کے بعد جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان لائے، مطلب اس کے بعد کے دیگر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جیسے جیسے ایمان کی جو بلندیاں ان کی رہی، ویسے ویسے مختلف اندازوں سے وہ آزمائے گئے، اور ویسے ویسے ان مختلف آزمائشوں میں انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا جس کو ہم صبر کہتے ہیں، اور جس کے بدلے میں دنیا کی زندگی بھی الحمدللہ ان کی بہتر گزری، اور آخرت تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہے ہی. جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، دین کی دعوت کی راہ میں، اور مختلف جو تکلیفیں، تکالیفیں جو آتی ہیں ان کو برداشت کیا، تو انشاءاللہ عزیز، اور اس پر صبر کیا، جزا اور فضا نہیں کی، رویا اور دھویا نہیں، شکایت اور کمپلین نہیں کی، تقدیر کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جو رب نے طے کر دیا اس کو انہوں نے جو اپنے لیے جو ہے ایک حصہ سمجھا زندگی کا، اور پھر اس کے جو بھی تکلیفیں آئی اس کو مشقت کے ساتھ مطلب برداشت کیا. نتیجتاً جو ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا، اور آخرت میں بھی جو صابرین کے لیے بہت بہترین بدلہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. تو صبر ایک بڑی اہم صفت ہے. یاد رکھیے، سورۃ العصر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا، جو حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، اور جو صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے ہیں. تو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھیے، اور اتنی اہم صفت ہے کہ قرآن میں 90 ٹائم سے زیادہ صبر کا تذکرہ آتا ہے. یہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 90 سے زیادہ. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جہاں صبر کرنے والوں کے واقعات بیان کیے کہ ایوب نے صبر کیا علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے فلاں نبی نے صبر کیا، فلاں قوم نے کیا. اس کے علاوہ صرف صبر کی صفت، صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنا اچھی چیز ہے، صبر کرتے رہو. 90 بار سے زیادہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے. تو گویا یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کا بار بار تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کیا ہے اس کو جانیں،